الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر مولانا سلمان ندوی کی غلیظ زبان سے صحابہ کرام کی شان اور عظمت کے خلاف ایک شور برپا ہے۔ ایک سال پہلے بھی مولانا نے صحابہ کرام کے خلاف اپنی بکواس کا اظہار کیا تھا، اور پھر خود انہوں نے رجوع کر کے اس موضوع پر گفتگو کو بند کر دیا تھا۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا اور پھر سے انہوں نے اپنے اندر کی جو غلاظت ہیں اس کو باہر کیا، اور مختلف کلپ میں صحابہ کرام کے متعلق کہیں بعض صحابہ کو فاسق کہا، اسی طرح ایک ایسی گفتگو کی ہے کہ جس سے نئے طالب علم اور جدید پڑھنے والے نوجوان ان تمام کے ذہنوں میں ایک خلفشار ہیں کہ آخر اہل بیت کے محبت کے نام پر مولانا یہ کیا نظریہ امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہ یہ نظریہ تو روافظ کا ہے، یہ شیعوں کا نظریہ ہے جو صحابہ اکرام پر الزام لگاتے ہیں، صحابہ اکرام کو مرتد سمجھتے ہیں، جو صحابہ اکرام کو منافقین سمجھتے ہیں۔ کہ خود مولانا اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر اشارہ دے رہے ہیں کہ صحابہ میں منافقین تھے۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ہی مولانا نے اشارہ دیا تھا، جبکہ سلف و صالحین سے ان تمام آیات کی تفاسیر موجود ہیں، کہیں کسی صحابی کو ان آیات میں فاسق منافق نہیں کہا گیا۔ ہاں، منافقین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور ان کی پہچان کر دی گئی، حضرت حذیفہ کو ان کی لسٹ دے دی گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے متعلق واقف کرا دیا گیا۔ اس کے باوجود مولانا سلمان ندوی کا روافظ کی طرح یہ بکنا اور یہ کہنا کہ صحابہ اکرام میں منافقین تھے، تو گویا ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہی بات ہیں جو رافضی کہتے تھے، جو شیعہ کہتے تھے صحابہ کے بارے میں، بس فرق اتنا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، امامیہ اور اثنا عشریہ کا نظریہ یہ ہے، رافضیوں کا نظریہ یہ ہے کہ صرف 3 مسلمان رہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور اس کے بعد سب کے سب منافق ہو گئے، سب کے سب مرتد ہو گئے۔ یہ رافضیوں کا نظریہ ہے۔ مولانا سلمان ندوی اتنے کھلے الفاظ میں تو نہیں کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو مرید ہیں، جو آج بھی ان کی تائید میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو مولانا سلمان ندوی کچھ ہلکا ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ایک عام بات کرتے ہیں کہ صحابہ میں منافقین تھے، کثرت سے تھے، متعدد صحابہ منافق تھے، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ منافق اور پھر صحابی یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ سینے میں ایمان بھی ہوں اور نفاق بھی ہوں، یہ دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں صاف وضاحت فرما دی ہے کہ چاہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کر یہ منافقین یہ کہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو یہ آپس کے اندر ہنستے ہیں اور تمہارے خلاف غصہ ہوتے ہیں، اور ایسا غصہ کرتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو کھا جائیں غصے کی وجہ سے، اور تمہارا نقصان چاہتے ہیں۔ تو نفاق اور ایمان کبھی بھی ایک سینے میں، ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا سلمان ندوی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ متعدد منافق تھے، جو منافق تھے ان کا فیصلہ ہو چکا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، جو احد کے موقع پر چھٹ گئے، الگ ہو گئے، اور بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آگاہ کر دیا گیا، اور ان کے علامات اور ان کے نام کے ساتھ لسٹ بتا دی گئی۔ پھر یہ کہنا کہ صحابہ میں منافق تھے تو یہ رافضیوں کا نظریہ ہے۔ اسی کے لیے اب جب مولانا سلمان ندوی کھل کر میدان میں آ گئے ہیں اور کھل کر رافضیوں کا نظریہ بیان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جدید طلبہ، نوجوان طلبہ ایک شکوک و شبہات کے شکار ہو رہے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، حب علی
اور حب اہل بیت کے نام پر یہ کیا پیش کیا جا رہا ہے کہ نشانہ معاویہ ہیں، لیکن حضرت معاویہ کو نشانہ بنا کر پوری جماعت صحابہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا، عظمت صحابہ، شان صحابہ اور ناموس صحابہ یہ پوری دنیا میں، ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے سامنے کوئی شخص صحابہ اکرام کی عظمت، شان اور ناموس کے خلاف بکیں اور بکواس کریں، الزامات لگائیں اور ہم خاموش تماشا ہی بنے بیٹھے ہوں، ہم اس کے رد میں کچھ نہ کہیں، اس لیے کہ ہمارے تعلقات بگڑ جائیں گے، ہمارے روابط ختم ہو جائیں گے، لوگ ہمارے خلاف تنقیدیں کریں گے، تو پھر وہ ایمان نہیں بلکہ سینے کے اندر آپ نفاق لیے ہوئے پھرتے ہوں۔ یہ وہ دور ہیں کہ یہاں سب کی زبانیں، اہل حق علماء کی اور تمام کی زبانیں کھلنی چاہیے عظمت صحابہ، شان صحابہ اور ناموس صحابہ کی حفاظت کے لیے۔ مولانا سلمان ندوی ہوں یا کوئی، ہمارے ماں باپ صحابہ کرام کی عظمت پر قربان، کوئی بھی اگر صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے خلاف غلاظت بکے گا تو ہم اس کے رد میں ضرور کہیں گے، جو اسلاف نے کہا کہ صحابہ کی شان میں بکنے والا زندیق ہیں، ملحد ہیں، منافق ہیں، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی لعنت ہو، تمام مومنین اور مومنات کی لعنت۔ میں اس کلپ میں صرف ایک مقدمے کے طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا سلمان ندوی جن نظریات کو پھیلا رہے ہیں اور بعد میں انہوں نے اپنا ایک اعلان ظاہر کر کے یہ کہہ دیا کہ اب میں اس عنوان کو بند کرتا ہوں، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے۔ مولانا جو کچھ کرنا تھا آپ کر گزریں، صحابہ کی شان میں آپ نے مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پھیلانے تھے، پھیلا دیے۔ اب ضروری ہے یا تو مولانا سلمان ندوی اس سے برات کا اعلان کرے، توبہ کریں، اسے کہیں گے رجوع۔ اگر نہیں کرتے اور خاموشی بھی اختیار کر لیتے ہیں تو ملک کے تمام اہل السنہ والجماعت مومنین مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اس افواہ اور بکواسات کا رد کریں، جواب دیں، اور عظمت صحابہ، شان صحابہ کو لے کر اپنی جان مال قربان پیش کریں، اس لیے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارے پاس ایمان کا ذریعہ صحابہ ہیں، ہمارے پاس جو مقدس کتاب محفوظ ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں یہ صحابہ کی وجہ سے، ہم تک دین پہنچا ہے صحابہ کی وجہ سے۔ وہی تو وہ مقدس جماعت تھی جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا، سب کچھ قربان کیا کہ دنیا کے تمام مسلمانوں تک یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ جائیں، اللہ اور رسول کی تعلیمات پہنچ جائے۔ آج یاد رکھیں کہ جو شخص بھی صحابہ کی جماعت پر انگلی اٹھاتا ہے گویا وہ دین اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے، وہ قرآن کی عظمت پر انگلی اٹھاتا ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے۔ صحابہ اگر محفوظ نہیں تو مسلمانوں یاد رکھو تمہارا دین بھی محفوظ نہیں، قرآن بھی محفوظ نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت بھی محفوظ نہیں، کہ یہی وہ جماعت ہیں جو درمیان میں میدان بدر کی طرح، جنگ بدر کی طرح حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی۔ تو مولانا سلمان ندوی نے جو نظریہ پیش کیا ہے، اب اسے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ مولانا آخر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ مولانا ہمارا دشمن تو نہیں ہے۔ 2018 سے پہلے پورے ملک میں مولانا سلمان ندوی کا کوئی مخالف نہیں تھا، کسی نے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کوئی تنقید نہیں کی تھی، کوئی ان کو غلط نہیں کہتا تھا، بلکہ اہل السنت والجماعت کا شعر انہیں سمجھا جاتا تھا، ترجمان انہیں سمجھا جاتا تھا۔ 2018 کے بعد آخر مولانا نے ایسی کیا غلطی کی، ایسا کیا مولانا نے قوم کے ساتھ، امت کے ساتھ دھوکہ کیا کہ آج سب کوئی ان پر لعنت بھیج رہا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، اور ایک نیا نظریہ قائم کر دیا جو رافضیوں کا نظریہ ہے۔ بہت سے نوجوان طالب علم کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مولانا آخر ایسی باتیں کیوں کر سکتے ہیں اور مولانا یہ نظریے کہاں سے لاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ترتیب سے مولانا کے تمام باتوں کا دلائل کے ساتھ جواب دوں گا جو انہوں نے صحابہ کرام کی ذات اور عظمت اور شان کے خلاف جو غلاظت بکی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا کے ہاتھوں جو چیز لگی ہیں وہ
لکھنؤ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے جواب میں لکھی گئی شیعوں کی روافض کی کتابیں ہیں، جن سے مولانا کو یہ مواد مل رہا ہے اور مولانا اس مواد کو پیش کر رہے ہیں۔ اس بات کا مکمل اور قوی امکان ہے کہ مولانا جن باتوں کو پیش کر رہے ہیں وہی تمام باتیں شیعوں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف ملک کے ان 5 شیعہ حضرات کا نام پیش کرتا ہوں جنہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے خلاف، اہل سنت والجماعت سنی مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھیں اور صحابہ کرام کی شان اور عظمت کے خلاف جو الزامات لگائیں کہ جس کو لے کر آج مولانا سلمان ندوی میدان میں ہیں کہ وہ شیعہ روافض عالم کون تھے اور وہ کون کون سی کتابیں تھیں، تاکہ مولانا کے جو مریدین ہیں اور فی الحال بھی مولانا کی بات سے جو ان کے شاگرد اور مرید متاثر ہیں اور ان کے ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ہیں، کم سے کم ان کی آنکھیں کھل جائیں اور پتہ چلیں کہ یہ جناب والا کہاں سے یہ سارے کے ساری باتیں لے کر آئے ہیں۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام ہے لکھنؤ کے ایک شیعہ عالم جسے شیعوں کے درمیان مجتہد کے نام سے پکارا جاتا تھا، مولانا سید دلدار علی نصیر آبادی۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ابتدائی علم حاصل کرنے کے بعد عراق کا سفر کیا، عراق سے ایران کے بڑے شیعہ حضرات کی جانب یہ متوجہ ہوئے اور وہاں سے علم حاصل کر کے پھر یہ لکھنؤ آئے۔ لکھنؤ میں فرنگی محل کے علماء کی تصدیقات سے ان کو مجتہد قرار دیا گیا اور پھر انہوں نے سب سے پہلا جو حملہ بولا ہے وہ تحفہ اثنا عشریہ کے خلاف جوابات لکھنے شروع کیے، اس لیے کہ ہندوستان میں شاہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ نے رافضیوں کے درمیان ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بنتا تھا، اور جتنے شیعہ اور رافضی عالم نے شاہ صاحب کی اس کتاب کا جواب لکھا ہے کہیں دلائل سے جواب نہیں دیا، بس صرف گالیاں بکی ہیں۔ تو یہی وہ پہلا شیعہ عالم ہیں کہ جس نے شاہ صاحب کی تحفہ اثنا عشریہ کے خلاف جو کتابیں لکھی، جس میں صحابہ کرام کو منافق لکھا گیا اور جس میں قرآن کریم کی آیت کو توڑ مروڑ کر جس طرح مولانا سلمان ندوی پیش کرتے ہیں اور اس سے ایک مطلب نکالتے ہیں کہ صحابہ متعدد صحابہ منافق تھے، ایسی ہی تمام عبارتیں اس رافضی شیعہ عالم کی کتاب میں موجود۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی تھیں جس میں سے تحفہ اثنا عشریہ کی تردید میں 6 کتابیں تھیں، صوارم الالہیات، حسام الاسلام، احیاء السنہ، اور اسی طرح ذوالفقار اور رسالہ غیبت۔ یہ تمام کتابیں جو شاہ صاحب کی کتاب کے رد میں لکھی گئی اور اس میں صحابہ کرام کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہی الزامات لے کر ایک بار پھر مولانا سلمان ندوی ہمارے درمیان میدان میں ہیں۔ 1820 کو مولانا دلدار حسین رافضی کا شیعہ عالم کا لکھنؤ میں انتقال ہوا اور لکھنؤ ہی کے اندر ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اس کے بعد اس شیعہ عالم کے بعد ان کے 2 بیٹے میدان میں آئے اور انہوں نے پھر اس کام کو آگے بڑھایا اور وہی کام کیا جو والد کرتے تھے، صحابہ کرام کے خلاف ایک ہنگامہ آ رہا ہے، ایک الزام بہتان کہ سب 3 کے علاوہ سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے، صحابہ کرام منافقین تھے، اور انہوں نے بھی بہت سی کتابیں لکھی جس کو لکھنؤ کے شیعہ مجتہد اور شمس العلماء کے نام سے سلطان العلماء کے نام سے یاد کرتے تھے، سید محمد صاحب لکھنوی۔ یہ مولوی دلدار شیعہ کے بڑے صاحبزادے ہیں اور انہوں نے بھی 1794 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور
1867 میں لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی۔ اس عرصے میں انہوں نے بھی سنی مسلمانوں کے خلاف کئی کتابیں لکھیں اور صحابہ کرام کو منافق کہا گیا۔ ان کی جو کتابیں ہیں جس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بوارق اور اسی طرح رد تحفہ، یہ وہ کتابیں تھیں جو باپ کی طرح بیٹے نے بھی شاہ صاحب کے خلاف لکھی۔ اس کے بعد مولانا دلدار شیعہ علیم، ان کے دوسرے صاحبزادے سید حسین عرف میرن صاحب، انہوں نے بھی وہی کام کیا جو والد نے کیا تھا، اور 1856 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کے خلاف، سنی مسلمانوں کے خلاف یہی کام کیا ہے کہ بس پوری زندگی تقیہ کر کے صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے رہیں، اور لکھنؤ میں ان کی کتابیں بھی مشہور ہیں۔ یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، باپ اور ان بیٹوں کو 1 صدی سے زائد عرصہ گزرا ہے، آج بھی ان کی کتابیں لکھنؤ کے شیعوں کے پاس موجود ہیں۔ اس بات کا امکان ہے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی کتابیں مولانا سلمان ندوی تک پہنچی ہوں اور وہیں سے یہ باتیں ساری ہمارے درمیان آ رہی ہیں۔ اب میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ شیعہ اور رافضی عالم سنی مسلمانوں کے خلاف یہ کتابیں لکھ رہے تھے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کی جانب سے ایک شعر ببر کو پیدا کیا جس کا نام ہے نواب محسن الملک مولانا سید محمد مہندی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور شیعہ گھرانے میں ہی پرورش پائی۔ 22 سال کی عمر تک آپ علم دین حاصل کرتے رہیں اور 22 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ مطالعہ کر کے شیعہ عالموں کی کتابوں کا اور اہل سنت والجماعت کے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صحیح مذہب اور صحیح مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے، اور میں شیعت سے رافضیت سے توبہ کرتا ہوں۔ جب مولانا مہندی علی نے اس بات کا اعلان کیا تو ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی وغیرہ سب کے سب ان کے مخالف ہو گئے، تو مولانا مہندی علی نے ان تمام کے خلاف ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا اور شیعوں کو للکارا کہ میں آخر سنی کیسے بنا، اور انہوں نے ایک کتاب آیت بینات کے نام سے 4 جلدوں میں لکھی جس میں شیعہ عالموں کی کتابوں کا حوالہ دے کے عظمت صحابہ، شان صحابہ اور فضائل صحابہ کو بیان کیا، اور شیعہ کے جتنے اعتراضات ہیں صحابہ کرام کے خلاف ان سب کو قرآن، حدیث اور شیعہ علماء کی کتابوں سے بیان کیا دلائل کے ساتھ۔ آج تک کسی شیعہ اور رافضی میں یہ ہمت نہیں کہ اس کتاب کا دلائل کے ساتھ جواب دے سکیں۔ کچھ شیعوں نے اس وقت جواب دیا تھا لیکن صرف گالیاں لکھی تھی۔ سید مہندی علی صاحب کی جو کتاب ہیں جس کے اندر شیعوں کی وہ تمام کے تمام راز کو بیان کیا گیا ہے جو ان کی کتابوں کے اندر ہیں، اور سید مہندی علی صاحب وہ شخص ہیں کہ جو شیعہ تھے، شیعہ عالم دین تھے، بعد میں وہ سنی ہوئے، اور انہوں نے ہی آیت بینات کے اندر اس زمانے کے شیعہ عالم مولانا دلدار علی اور اسی طرح ان کے بیٹے میر حامد حسن اور میران کا ان تمام کا تعاقب کیا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے بعد ہندوستان کے اندر سنی مسلمانوں کی جانب سے ایک مضبوط کتاب جس کا شیعوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ آیات بینات ہیں۔ میں مولانا سلمان ندوی کے ان تمام حامی اور مریدین کو جو ان سے متاثر ہیں اور صحابہ کرام کے متعلق جو ان کا رافضی نظریہ ہے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح وہ عام مسلمان جو مولانا کی بات سے کشمکش کا شکار ہیں تو وہ اس کتاب آیت بینات کا مطالعہ کریں، تحفہ اثنا عشریہ کا مطالعہ کریں، اور میں نے جو نام گنوائے ہیں شیعہ لکھنؤ کے شیعہ علماء کی کتابوں کا ان کو بھی دیکھیں کہ آخر مولانا سلمان ندوی یہ سارا مواد کہاں سے لا رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم ترتیب سے
صحابہ کرام کی ذات پر جو مولانا سلمان ندوی نے اعتراضات کیے ہیں اس کے جوابات اگلی کلپ میں ترتیب سے دیں گے۔ اب میں یہاں پہ یہ آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی شان اور عظمت کے خلاف مولانا کے جو نظریات ہیں، ابھی بھی ہم مولانا سے ہمارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں، مولانا ہمارے بڑے تھے، اب نہیں رہے۔ آج بھی اگر مولانا اپنے نظریے سے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں تو پھر سے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مولانا صرف یہ کہہ دیں کہ اب میں اس پہ گفتگو کروں گا، یہ کافی نہیں ہے۔ صحابہ کے خلاف آپ نے زبان درازی کی، اب آپ کسی صورت کے اندر بھی اہل السنہ والجماعت میں شمار نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ آپ اس سے معافی نہ مانگے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں جو موقف آپ نے اختیار کیا ہے، یہ سراسر رافضیوں کا اور شیعوں کا تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، مولانا مہدی علی صاحب، جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ یہ ایک شیعہ عالم تھے، بعد میں سنی ہوئے اور انہوں نے روافض اور شیعوں کے خلاف ایک ایسی معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہیں کہ جس کی تمام شیعہ تاب نہ لا سکیں اور آج تک اس کا مدلل جواب نہ دے سکیں۔ آئیے آپ حضرات کو میں بتاتا ہوں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں جناب سید مہدی علی صاحب کے بارے میں۔ آپ نے اپنی کتاب دین اسلام اور اولین مسلمانوں کی دو متضاد تصویریں، اس میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور یہ الفاظ لکھے ہیں کہ نواب محسن الدولہ محسن الملک نواز جنگ سید مہدی علی ابن سید ضامن علی حسینی اس دور کے ممتاز ترین فضلہ، عالی دماغ اور ہندوستان کی جدید تعلیم یافتہ نسل کے محسنوں اور معماروں میں سے تھے۔ اسی طرح آگے آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں شیعہ فرقہ کے عقیدے اور رویے کو دیکھ کر نواب محسن الملک مولوی سید محمد مہدی علی صاحب نے آیات بینات میں جو کچھ لکھا ہے اس پر اضافہ اور اس سے بہتر طریقے پر اس نفسیاتی و ذہنی رد عمل کا اظہار آسان نہیں، جو ایک سلیم الطبع انسان پر اس سے واقف ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے جناب مولانا مہدی علی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، خود بخود آپ حضرات کے سامنے سلمان ندوی کے وہ نیم رافضی نظریات کا پردہ فاش ہو جائے گا، اور اس میں جو مولانا نے صحابہ کے بارے میں افواہات کی ہیں تمام جوابات اس کتاب میں موجود ہیں، جو انشاءاللہ العزیز ہم ترتیب سے آپ حضرات کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دین حق کے لیے اور ناموس رسالت، ناموس صحابہ کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔